الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله حق أن يرضوه إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام نارہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام جانثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام
فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماہی رفظ و تفصیل و نصب و خروج، حامی دوئین و سنت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگو کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، ہم تمام آج تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں جمع ہیں۔ اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، سیاسی و سماجی شخصیات، اور آخر تک پنڈال میں وہ دیوار تک کھڑے ہوئے دوست، احباب، کارکنان، ہم سب کا تعارف تو وہی ہے جو بابا جی کرا کر گئے ہیں کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے، اور آگے بھونکے شور مچائے کہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پائے، بس اتنا ہی مقصد ہے۔ اور زندگی کا مقصد جو امیر المجاہدین نے بتایا ہے، اور حقیقی مقصد بھی یہی ہے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے ہو میرا فقیر آیا۔ اور اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف شعر تک محدود ہے۔ حضرت سعد بن ربیع میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور انصاری صحابی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احد سے پہلے حضرت سعد بن ربیع کے گھر اچانک تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا سعد گھر کا دروازہ بند کر دو، تم سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں۔ میں بات کرنے لگا ہوں کہ در رسول کا ادب ہے کیا۔ حضرت سعد بن ربیع سے حضور نے راز و نیاز کی باتیں کی، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن ربیع کی بیوی آ گئی، گھر والی آ گئی، کہا کہ سعد بتاؤ تمہارے ساتھ حضور نے کیا باتیں کی ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع چونک گئے، کہا سکیلت قوم میں کا، فرمایا تجھے تیری ماں روئے، یہ عرب کے اندر بدعا ہے۔ کہا تجھے تیری ماں روئے تو کیا پوچھتی ہے، تجھے کیا لگے حضور نے میرے ساتھ کیا باتیں کی ہیں، کیونکہ حضور نے تو فرمایا تھا ساتھ تیرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے۔ تو کہا تیری ماں تجھے روئے تجھے کیا لگے اس سے کہ حضور نے کیا باتیں کی ہیں۔ آگے سے وہ خاتون وہ حضرت سعد کی زوجہ کہنے لگی کہ سعد میں نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ ساری باتیں سن لی ہیں جو حضور نے آپ کے ساتھ کی ہیں۔ تو حضرت سعد بن ربیع تو چونک گئے، کہا کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ سعد یہ کسی کو بات نہیں بتانی، یہ خاتون ہے، اس کو ساری باتیں سے سن لی ہیں، اب کیا بنے گا۔ ہر دو بمنزل رواں، ہر دو بمیر کارواں، عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں۔
ابان کہتا ہے ہر منزل پر عقل اور عشق سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے کہتا ہے عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی دھیان کر، دنیا دار کی کہن گے، رشتہ دار کی کہن گے، اپنے گانے کی کہن گے، اے جناب گلی محلے والے کی کہن گے، رشتہ داریاں کی کہن گے، جناب تعلق دار کی کہن گے، ہر تو بمنزل رواں، ہر تو بمیر کارواں۔ عقل اور عشق سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے چونکہ چنانچہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، ہیلے بہانے سارے مارتی ہے۔ حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی کے بال ایسے اکٹھے کیے اپنے ہاتھ میں، کس کے؟ بیوی کے بال۔ یہ اس لیے دل تھام کے سننا ہے کہ سامنے چاچا کہے نا اور چھاڑ یار دین چکی پیاسی ادھر ٹول پہنے، یہ ان کی بات کرنے لگا ہوں کہ نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نے سارا ورگا، اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ چارہ یارہ ورگا، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ میں ان کی بات کرنے لگا ہوں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے ازل میں جن کے دل کی طرف دیکھا، اپنے حبیب کے صحابہ سے پاکیزہ دل کسی کے نہیں پائے، رب نے ان کی نوکری لگائی کہ تم جا کر میرے حبیب کی پاسبانی کرو، میرے حبیب کے دین کی مدد کرو، میرے حبیب کے در اقدس پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ میں ان کی بات کرنے لگا ہوں جو ناموس رسالت کے سب سے پہلے پہرے دار ہیں، میں ان کی بات کرنے لگا ہوں۔ دل تھام کے ذرا۔ حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی کے ایسے بال سارے اپنے ہاتھ میں، جیسے جوڑا کہتے ہیں، اپنے ہاتھ میں سارے اکٹھے کیے اور دھکے دیتے ہوئے حضور کے پیچھے چل پڑے، جہاں حضور گئے، اور دھکے دیتے ہوئے کس کو بھائی؟ بیوی کو دھکے، اور صحابی رسول، اور جب وہ رونے لگی چیخنے لگی اور جناب دھکے دیتے ہوئے جس طرح حضور جا رہے ہیں، نکلے گلی کے سے باہر، اب خاندان والے بھی اسی گلی میں بستے ہوں گے، شہر والے بھی اسی گلی میں بستے ہوں گے۔ جب عورت کی آواز بلند ہوئی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے سنی کہ کسی خاتون کی آواز آ رہی ہے رونے کی، حضور رکے، حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سعد بن ربیع آ رہے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن ربیع اس کو چھوڑ دے، چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تم سے راز کی بات کی ہے، یہ میری بیوی ہے، اس نے راز کی بات سن لی ہے، کل مدینے میں بات پھیل جائے، آپ یہ کہیں کہ ساتھ تجھ سے ایک راز نہ رکھا گیا، میں اس کو آپ کی بارگاہ میں لے کر آ رہا ہوں، یا رسول اللہ حکم دے اس کی گردن اتارنی ہے یا طلاق دینی ہے، ابھی فیصلہ کریں۔ یہ ہے حضور کی بارگاہ، ہاں یہ ہے حضور کی بارگاہ، اتنی حساسیت کہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ سعد حضور کا راز نہیں رکھ سکا۔ ہاں یہ ہے صحابہ، نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ سارا مرگا، اور روح میری جب پیراہن خاکی سے نکلے۔ اتنی وفاداری کے باوجود حضرت سعد بن ربیع میدان احد میں آپ کو 70 زخم لگے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد شریف کا مارکہ ختم ہوا، حضور نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ میدان میں سعد بن ربیع کو تلاش کرو، وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر جانا تو کیا جانا ہے جی۔ اور حضرت سعد بن ربیع کو حضور نے کہا اس صحابی کو کہ جا کر دیکھو کہاں تلاش کرو، اگر وہ مل جائے تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ بتاؤ، حضور پوچھتے ہیں کہ میں نے جو آپ کو حق پہنچایا ہے تم نے اس کو کیسا پایا، جو میں نے اللہ اور اس کا رسول کا پیغام تمہیں پہنچایا ہے وہ کیسا پایا۔ تو حضرت سعد بن ربیع کو وہ صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے زخمیوں کے اندر ایک جگہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ حضرت سعد بن ربیع ایسے سانس لے لیتے جیسے بھٹی میں سے دھواں باہر نکلتا ہے، ایسے سانس لے رہے تھے، اور کہتے ہیں جب میں ان کے سر پر پہنچا تو میں نے کہا کہ حضور نے آپ کو سلام کہا ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے بڑی ہلکی سی آواز میں، جتنی ان کے اندر جان باقی تھی، روح باقی تھی، انہوں نے جناب جواب دیا وعلیکم السلام، اور کہا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ساتھ بتاؤ جو میں نے تمہیں پیغام دیا حق پہنچایا وہ کیسا پایا تم نے۔ تو نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ کہا یہ حضور کی بارگاہ میں میرا جا کے عرض کر دینا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور کہا ایک میرا پیغام اور ہے، جا کر حضور کے تمام غلاموں کو دے دینا۔ انہوں نے کہا جی وہ پیغام کیا ہے؟ کہا کہ وہ پیغام یہ ہے کہ یاد رکھنا جب تک تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی جھپکتی ہے تو کوئی حضور تک پہنچ گیا، قیامت والے دن اللہ اس کا عذر قبول نہیں کرے گا، کہے گا تو زندہ تھا، کوئی نبی تک گیا کیسے ہے، کوئی میرے حبیب تک گیا کیسے ہے۔ کہتے ہیں یہ انہوں نے پیغام دیا، اتنی دیر میں حضور بھی تشریف لے آئے۔ کوچا کوچا میں مہکتی ہے جہاں بوئے قمیص، اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کے نان عرب، تاب میرا سحر کا بیابان عرب، غازہ روح قمر دودھ چراغان عرب۔ ہیں جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ لوگ عطر لگاتے ہیں
اور جناب خوشبو پھیلتی ہے. کہتے ہیں کہ جہاں کہیں سے مدینے کی گلی سے تازی تازی خوشبو آتی نا، صحابہ سمجھ جاتے کہ حضور یہاں سے ابھی ابھی ہو کر گزرے. عنبر زبی عبیر ہوا مشتر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. حضرت سعد بن ربیع حضور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربیع کے اوپر خود کھڑے ہوئے. جب انہوں نے حضرت سعد بن ربیع نے دیکھا نا تو اپنا زخمی جسم گھسیٹ کر حضور کے قدمین کے اوپر رکھ دیا اور عرض گزار ہوئے منم بحبی تمنا کہ بوقت جا سپردم بروخ تو دیدہ باشی تو درونے دیدہ باشی. یا رسول اللہ زندگی کی ایک ہی جناب آرزو تھی کہ دنیا سے جا رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہوں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. بس اتنی سی بات ہے جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلے. اور یہ بات ایسے گپ نہیں ہے. حضرت ممتاز قادری علیہ رحمہ جب آپ کو تختہ دار کی طرف لے کر جانا، میں پنجابی گل کرا، حضرت ممتاز حسین قادری نے جب تختہ دار پھٹے کی طرف لے کے جا رہا نا تے جناب آپ لے گئے، آپ اتنے چڑھا دیتا تے منہ تے غلاف پان لگے. آپ فرمایا مجرمہ دے منہ تے غلاف پائے گئے، نستا عشق دا بندہ چوم کے لے آیا. منہ تے غلاف پان کی لوڑ نہیں ہے. ممتاز قادری نے کیا کہ جناب میرے گل ایک پھندا پا دو. تے صاحب ظاہر رات میں انہوں نے 12 بجے پھانسی دینی سی تے اجے 7-8 منٹ رہندے سن. فرمایا پا دیو. تے آکھیا کہ جدوں میں لبیک دا نعرہ لاواں نا، لبیک دا نعرہ لاواں تے تساں پھٹا کھچ دینا. پھر بابا جی نے آکھیا لبیک دا نعرہ لان دا مطلب ایسی کہ سامنے حضور آن گے تے میں لبیک دا نعرہ لانا تسی تھلو پھٹا کھچ دینا. بس روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آئے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک شریف میں تشریف لے گئے. حضرت ابو خیثمہ انصاری یہ حضور کے صحابی ہیں، یہ حضور کے ساتھ نہیں گئے. یہ ہے تڑپ. حضرت ابو خیثمہ انصاری حضور کے ساتھ نہیں جا سکے. اور تبوک کی گرمی وہ گرمی ہے جس میں آج بھی بندہ جائے نا تو بندے کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی گرمی اس کو کہتے ہیں. اے مروڑ کی گرمی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. جڑی عرب کی گرمی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تب دے سہراموں وچ ایک جناب ہے جس کو کہنے جڑا سہرا کردا ملدا کی کہنے جگہ جگہ دی سہرا کردا سیاح. ایک سیاح ہے، انہیں لکھیا کیا میں اج اس زمانے مرسڈیز گڈی دے اوتے جدوں تبوک دے مقام تے پہنچیا نا تے مرسڈیز دا اے سی بھی بند ہو گیا سی. تے کہندا میں باہر نکل کے صرف تھوڑی دیر دھوپے اندر کھڑا ہویا تے میں اپنے آپ تو باہر میرا دل گھٹن لگ پیا تے میں رون لگ پیا کہ یا رسول اللہ تسی 1400 سال پہلے ایتھوں اپنے غلاماں نال گزرے ہو دین واسطے. ہاں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے اپنے غلاماں نال. حضرت ابو خیثمہ انصاری گھر آئے تے جناب پانی چھڑکیا ہویا، تازہ پانی بھریا ہویا، مٹکے چلے جناب تندور دی تازہ روٹی بنی ہوئی، سالن بنیا ہویا تے جناب لسی بھی موجود، مکھن بھی موجود، ساری لوازمات موجود. جدو این جناب چارپائی ہوتے چڑھ کے روٹی کھان لگے نا تے دل وچ خیال آیا کہ یار تو خیثمہ ایتھے روٹی کھا رہا حضور تے تپدے ہوئے سہراواں وچ جا رہے. تے کہندے انہوں نے اس سے ٹائم لقمہ نہیں بھریا، اپنی گھر والے نوں کیا کہ اس روٹی نوں باندھ دیو نال میں جا رہا ہوں حضور دے پیچھے. کلے چل پے حضور دا لشکر تشریف لے کلے چل پے اور صحرا دی گرمی ہوے کلے چل پے. اقبال کہندا ہر دو بمنزل رواں ہر دو بمیر کارواں. کہندے جویں جویں حضرت ابو خیثمہ انصاری قدم رکھن نا تے عقل بھی آ جاوے، عشق بھی آ جاوے. عقل آکھے یار تو نامی گیا تو کی ہو جانا، اتنے ہزاراں صحابہ موجود ہیں، حضور نہ جان نثار موجود ہیں، لیکن عشق آکھے چل اتنے چلیے جتھے محبوب جا رہے ہیں. ہر دو بمنزل رواں ہر دو بمیر کارواں عقل بہیلا می برد. اقبال کہنا عقل ہیلے بہانے نہ کھچے یار کوئی نہیں پیچھے گھر کوئی نہیں چلا پیچھے چلیے. عشق برد کشاں کشاں عشق وے چل چلیے جتھے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. صحابہ کہنے نسی حضور نہ جا رہا ہے. لوگوں نے گلہ کی دیا کہ ابو خیثمہ انصاری بھی نہیں آیا، مشکل سفر سی کیویں آنا سی، پیچھے چھڑ گیا. کہنے دور تو ایک سایہ نظر آیا، دور تو کہنے نسا حضور نے عرض کیتا یا رسول اللہ دورو ایک سایہ ہویا ہلدا کوئی ساڑھی جانب آ رہا. فرمایا کن یا ابا خیثمہ ہوتا ابو خیثمہ انصاری آ رہے. ہاں کوئی اتھو چلے
تے مالکاں نوں نہ پتہ لگے کیویں ممکن حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جدو ہجرت کرن لگے نا تے انہاں رات کے ٹائم ہجرت کیتی جدو چلے تھوڑی دیر دور گیا تے جناب پچھو قریش مکہ پہنچے انہاں گھوڑے تے سوار اے پیدل جا رہے سن گھوڑے تے سوار انہاں آ کے گھیر لیا حضرت صہیب رومی نوں آپ ایک اونچے جے ٹیلے تے چڑھ گئے جدو ٹیلے تے چڑھے تے آپ نے تیر کاٹ لیا فرمایا تو میں گرفتاری تا نہیں دیاں گا تو سارے نوں ایک ایک کر کے تیرا نہ مار دیاں گا انہوں نے کہا صہیب رومی تینوں اسی جان تا نہیں دینا ایک شرط ہے تو جا سکنا جڑا تو سونا اور چاندی کمایا ہوا ہے نا جڑا تیرے کول مال ہو سارے وہ ساڑھے حوالے کر دے پھر تو چلا جا فرمایا نہیں وہ سونا چاندی میں نال لے کے نہیں جا رہا میرے گھر جاؤ فلاں خانے میں سونا اور چاندی پیا جا کے لے لو انہوں نے کہا اچھا حضرت صحابہ رومی نے کیا پھر تسی چلے جاؤ سانو کوئی مسئلہ نہیں اسی تو سونا اور چاندی لوٹن آئے ساں انہوں نے کہا جا کے گھر پیا ہے جا کے لے جاؤ حضرت صحابہ رومی کہنے میں چلتا رہا کلہ ہجرت کرتا رہا وادی بتھا وچ آ کے حضور دے نال سامنا ہو گیا حضور دا سامنا ہو گیا کہنے کہ اجے میں دور سا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب سودا بڑے نفع دا رہا صہیب سودا بڑا فائدہ مند رہا حضرت صحابہ رومی کہنے لگے میں دل نے خیال کیتا کہ اس تو پہلے تو میرے تو پہلے مکے تو بندہ آیا کوئی نہیں اے حضور نو کس نے دسیا کہنے لگے پھر حضور نے فرمایا صہیب تیرے آن تو پہلے جبریل میں نو دس کے کہن کہ صہیب آ رہا اپنا سارا کوئی لٹا کے یا رسول اللہ تو آڑے ہوتے کہ تسی اس کا استقبال کرنا اے کیویں ہو سکتا وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ اے کیویں ہو سکتا کہ کوئی امتی حال زار نال پکارے حضور نو تے حضور نو نہ پتا ہوئے شرط ہے کہ اخلاص حضور نال محبت اور وفا ضروری ہے اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں میں رنگین دے محمد حضور تے درتے آن دی دے رہے نا حضرت ابو ذر غفاری اے بھی حضور نال چلے رستے اونٹ بیمار ہو گیا علاج کراندے رہے پنڈا لیکن اونٹ ٹھیک نہیں ہویا حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سامان بندیا اس طرح کر کے اور موڑے ہوتے رکھیا اے بھی حضور دے پیچھے تبوک تے چل پائے اے بھی پیدل حضرت ابو خیسمہ انصاری تے سواری تے گئے نا حضرت ابو ذر غفاری پیدل گئے حضور دے پیچھے اس دبتے ہوئے صحرا وچ تے استاد صاحب فرماندے سن اس دبتے ہوئے صحرا وچ ابو ذر غفاری نوں راہ کیویں دسیا اور کیویں پہنچ گیا حضور دے پیچھے اے میرا سوال ہے تے اسی کہے جناب دسو راہ کیویں دسیا فرمایا عشق نے راہ دسیا جناب اسا کیا جناب انہوں نے پیاس کیوں نہیں لگی فرمایا اس واسطے نہیں لگی کہ جس دے دل میں حضور دی محبت آ جائے نا پھر کائنات دی ہر چیز اس کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہاں جی فقر کے ہیں معجزات اقبال کہندا فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ اور اقبال کہندا علم فقیہ و حکیم فقر مسیح و کلیم ایتھے آگے اقبال نے حضرت جناب ابو ذر غفاری دی گل کی تھی کہندا علم ہے فقیہ و حکیم فقر مسیح و کلیم علم ہے جو یائے راہ عشق ہے دانائے راہ اقبال کہندا کہ جڑا علم ہے نا نویں راہ تلاش کردا ایتھوں میں پاڑے آن گے اتھوں پان گے اتھوں غلط ہو جائے گا پھر ادھر باہر کٹ دین گے محنتے پھر نواں راہ کڈن گے نویں سڑکاں بنان گے کہندا عشق جڑے راہ تے ٹردا او منزل نو ضرور جاندا علم دا ہر راہ منزل نو نہیں جاندا عشق دا ہر راہ منزل نو جاندا عشق دا ہر راہ منزل نو جاندا اور حبیب دے در تک پہنچاندا او عشق دا راہ جے ترخانہ دا منڈا غازی علم الدین ٹرے تا او بھی منزل نو اپڑ جاندا ہاں جی او عشق دا راہ اوانہ دا منڈا ممتاز قادری ٹرے تا او بھی منزل نو پہنچ جاندا جو عشق دا راہ ویر شیر دے اوتے بیٹھا ہویا بابا ٹرے تا او بھی منزل نو پہنچ کے جاندا آج بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی ایک منٹ بھائی تھکے بیٹھے ہوتا میں بس کر دیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ایک گل میں سنا دے ماں کئی دوست رہا ہاتھ نہیں چک دے حضور دے ناتے جے نعرہ لگے کسی اور دا اسی ہاتھ نہ چکو گلا کوئی نہیں
جے نعرہ لگے حضور دا پھر ہاتھ چکیا کرو. میں گل تو سنا دے پھر اس تو بعد تو سمجھ آئے گی. حضرت ابو ہریرہ نے حضور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ قیامت والے دن تو کتنے تلاش کریے. اولین و آخرین جمع ہوں گے, کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی بے خبری کے خلق پری کہاں سے کہاں تمہارے. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور دے آخری امتی تک سارے جمع ہوں گے اولین و آخرین. یا رسول اللہ اتنی بھیڑ ہے تو کتنے تلاش کریے. اگے سننا ذرا غور نال, سارے گناہگار میرے سمیت امتی سارے غور نال سننا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں حوض کوثر تے کھڑا ہو کے اپنی پیاسی امت کو جام کوثر پلا لے ہوں گا. اتھے آ جانا ملاقات ہو جائے گی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو اتھے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میزان تے آ جاویں جتھے نامہ اعمال تلنے میں اتھے کھڑے ہو کے اپنی گناہگار امتیہ دے نامہ اعمال تلوا رہا ہوں گا. جنہاں دے گھٹ جان کے حضور خود فرمان گیا ہے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اور ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ. قیامت والے دن حضور دی نگاہ رحمت تلاش کر رہی ہونی کہ گناہگار نو اے میرا امتی ہے میرا امتی ہے میرا اینو بخشوانا. اعلیٰ فرمانے ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ, اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ. قیامت والے دن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان تے آ جاویں میں اپنی امت دے نامہ اعمال تلوا رہا ہوں گا. اے تو میں نعرے واسطے سنان لگا. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جے میزان تے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پل صراط تے آ جاویں میں رب سلم کہہ کے اپنی امت کو پل صراط تو گزار رہا ہوں گا. اگے ذرا غور نہ سننا, اے تواڈے تے میرے واسطے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جے پل صراط تے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا, میرے امتی نو جتھے میری لوڑ پے گی نا قیامت والے دن میں انہوں اتھے ملا گا. اور گل لے وے کہ میری ایک گل سنو, کوئی جا رہے ہونا انج تے کوئی جا رہے ہونا بڑا شرمندہ تسی بھی اپنے گناہاں نال ہوئے ہاں, لیکن ایک گل تے تناز ہونا نا یا رسول اللہ پوری دنیا نو پیچھے کر کے جدو ساری دنیا جناب تہاڈی ناموز تے پورا کفر ٹوٹ پیا سی اس ٹائم اسی تہاڈا نعرہ لاندے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے سا ہاتھ چاہ کے کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھی میں دسو کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہجے تا منظر ایوے نا کہ ہجے منظر بابا جی دس کے گئن کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. آجے تو وہ منظر باقی ہونا. اور اتنی بات حضرت ابو ذر غفاری حضور دے پیچھے چلے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کی تھی ابو ذر غفاری پیچھے رہ گیا گرمی تو سارا کچھ معاملہ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دور تو پھر ایک سایہ نظر آ رہا. فرمایا کون یا ابا ذر, ہوتے ابو ذر غفاری آ رہے ہیں. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو انہوں قریب آئے نا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسو ابو ذر کے میں پہنچے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس مقام تے گیا پھر ایتھے گیا پھر اونٹ بیمار ہو گیا پھر اس دا علاج کرایا پھر وہ نہیں ٹھیک ہویا پھر جناب سامان موڑے ہوتے رکھیا پھر کلہ ہی چل پیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر دنیا تے تو کلہ ہی آیا تے کلہ ہی رہنا تے دنیا تے کلہ ہی جانا, کل قیامت والے دن بھی تو کلہ ہی اٹھے گا. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو زیادہ نہ اس آسمان دے تھلے نہ اس زمین دے ہوتے کوئی سچا بندہ نہیں آیا. یہ حضرت ابو ذر غفاری دی شان ہے. اور ایک خالی شان نہیں, ایک حضور دے سامنے ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ تُسی فرماندے ہو قیامت قائم ہونی کدو قیامت قائم ہونی. حضرت ابو ذر کول کھڑے سن عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر اجازت دیو تو میں نو ہاتھ ہوتے قیامت قائم کر کے دکھا دے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. اے حضور دے غلامہ دی شان ہے.
اور یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. اے حضور دے غلامہ دی شان ہے. اور ایک کے غلام برا البرا ہے. اور یار ساڑی سمجھتے تا بابا امیر المجاہدین نہیں آندے، باقی گلا بعد چون. اور حضرت مجدد الفسانی نو اے جڑے سیاسی ہوندے نے انہاں دے دماغ بڑے خراب ہوندے نے، بہت خراب ہوندے ہیں. اے جدو حکومتاں تے آندے نا انہاں دے دماغ بڑے خراب ہوندے ہیں. جہانگیر دا دماغ بھی بڑا خراب سی، وہ بھی حضرت مجدد الفسانی نال پنگا لے بیٹھا ہے، شیخ احمد سرندی نال. وہ کہنے لگا اس بابے دا سر جھکاؤ میرے سامنے. سازارے وہ سجدہ کراندے سن. انہیں کہا اس بابے دا سر جڑا نا میرے سامنے جھکنا چاہیے. کہنے کہ انہوں نے 60 پہلوان بلائے، 60 پہلوان. اور حضرت مجدد الفسانی دی زلفاں نال اٹک گئے تے سر جھکا نہیں سکے. اقبال کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. 60 پہلوان بھی این کر کے گردن نہ جھکا سکے. ہن کوئی سویرے اٹھ کے کہے گا جی او کیویں ممکن ہے جی 60 بندے ہون تے جناب گردن نہ جھکا سکن. میں کہ تیری عقل چ 60 بندے نہیں آندے، تینوں فیض آباد لے چلیے 25,000 فورسز ہون، پولیس والے ہون، رینجر ہوئے، ایف سی ہوئے تے کلا ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے تے آ کے آ کے ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور او کوئی ہورن جنہوں نے کیا ساڑی ریڈ لائن انہیں پٹ کے رکھ دی تھی. ریڈ لائن اساں ایک کوئی کیا ساڑی ریڈ لائن 295 سی. کائنات ایک اور کوئی ریڈ زون نہیں، صرف اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس ریڈ لائن ہے، قرآن ریڈ لائن ہے، اسلام ریڈ لائن ہے، اور کوئی ریڈ لائن نہیں. انہیں پٹ کے نہیں رکھ دی تھی ریڈ لائن. اب مجھے تسی کی کرو گے؟ میں کہا تسی تو پہلے چھڑاؤ نا اپنا، نکلو نا باہر. یہ منہ اور مسور کی دال ذات دی کوڑ کلی تے جپے شدیرہ نو ہیں جی. غلط ایسی اے نہیں کرتے منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، مطلب کوئی گل ولی نکلے رد ہو جائیں اس بابو. اسی ادو بھی کہنے صاحب بندے دے پتر بنو، مردانگی اختیار کرو. اور جیلہ ساڑھے واسطے کچھ نہیں، اے ہتکڑیاں تاسا عشق دیا بھنگا سمجھ کے پائی ہوئی سن، اے تا روڑا ہی کوئی نہیں. اسی ادو کہنے صاحب مرد بنو، اے دن پھیروین قرآن کے اندر تلک الایام نداولھا بین الناس. اسی لوگوں دے درمیان دن اور رات پھیر کے رکھ دینے ہیں. ایک پھیرواں لگیا تے روندے ہوئے باہر آ رہے ہیں. میں کہا ساڑھا ایڈا اقبال بھی ہوئے نا انہوں کیسی ایسا چونے میں تیرے منہ تے تھپڑ مارا گا کہ تو لبیک دا نعرہ لایا. انہیں منہ اگے کر کے کیسی لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اس واسطے کہ انہوں دا قائد ہو سی جدو گرفتار ہویا، انہوں دا قائد ہو سی جڑا گرفتار ہویا امیر المجاہدین تے وہ پولیس افسر تے وہ بڑے 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 سارے تانوں پتہ ہے انہاں دا دماغ خراب ہوتا آ گیا. کہنے مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں، تسی بڑی سخت گلاں کرتے ہو. بابا جی نے فرمایا تو ویڈیو سنی ہوئی ہیں، ادھر آ تینوں میں لائیو سناواں. ہاں بابا جی نے فرمایا جلیا تو بھی سمجھدا اسی کوئی رسمن آئے بیٹھے ہاں. جڑے رسمن آئے سن وہ تو 1.5 میل نہیں سن نال ٹر سکے. جڑے رسمن آئے سن نا وہ 1.5 میل نہیں نال چل سکے. اور جناب مدینہ پاک تو 3 میل ہے تے اور جناب عبداللہ بن ابی منافق جڑے سن اور 1.5 میل تو واپس آ گئے. اور کہنے لگے جنگ شنگ نہیں ہونی، صرف جناب طاقت دا جناب شو ہون جا رہا ہے، طاقت پاور شو ہون جا رہا ہے، جنگ شنگ نہیں ہونی. تے جڑے سن نا کلمہ پڑھ کے آئے ہوئے، حضور نو من کے آئے ہوئے، لبیک و صادق کہہ کے آئے ہوئے. وہ کہنے سن یا رسول اللہ ہے سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدم من شیتا خذ بن اموالنا ما شیتا واتنا ما شیتا. یا رسول اللہ بدر تے کھڑے حکم دیو گھوڑے سمندر میں پا دیں گے، حکم دیو کیسر و کسانہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے، حکم دیو بحر قمات تک گھوڑے دے جگر پگلا کے رکھ دیں گے. اقبال کہندا کہ انہاں کو گھوڑے ایک سن یا 2، انہاں کیڑے گھوڑے سمندر وچ پانے سن. پھر خود ہی کہندا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس بہر و بر در گوشہ دامان اس. کہندا جھلیا جس دے دل وچ محبت رسول ہوئے نا کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہے. اور جڑے منافق سن نا اسی انہاں نو پہلے باز کرتے سا کہ اوئے جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ
ہاں جی جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ اردو سمجھ ہو؟ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا، جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، جب کہتے ہو حضرت شبیر حضرت امام حسین دا نام ہے نا، ہاں جی شبر امام حسن دا کنیت اور شبیر ہاں جی دوسرا، جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا؟ ایتری بات جدو اسی کہنے تھا بندے بنو ایک دن پھر میں لگ پتا جاسی تے گال خالی اینج نہیں بنی پارٹی چھڑ دینا کوئی مسئلہ نہیں تو او تو پہلے لوٹے سن نا لوٹے دی کیڑی پارٹی ہوندی اور اوڑا نہیں ایک جڑی بدواسی اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا یا اللہ انہوں گن لے کے کر کے تے انہوں کلیاں کلیاں کر کے تو حساب لینا انہوں کو کلیاں کلیاں کر کے بابا کہہ گیا ہے نا بھی رونا انہیں دیا نسلیں بھی رونا تے حضور دا دین انشاءاللہ تخت ہوتے ہونا انہوں نے پوچھو پارٹی چھڑ کے جان دے ہو جیلنا چو باہر جان دے ہو گھر جا رہے ہو روندے کیوں اور کہا بابے دی بدوا لگ گئی میں کہا اے تاویں بڑے کیا گئن عاشقہ نام متھے نہیں ہوندے عاشقہ نال ہاں اجے دوجہ بھی آ رہا کہہ رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں پاکستان آ جا میں کہا پتر آ جا اسی اجے بھولے نہیں ممتاز قادری دا خون اسی اجے فیض آباد دے شہیدہ نو بھولے نہیں ہاں اجے ختم نبوت دے ڈاکے نو بھولے نہیں ہاں او مسجد دے سپیکر لٹک رہے ہیں او ہر جانب سپیکر لٹک رہے ہیں انہوں نے سارے سپیکر اتروا کے ایک سپیکر لا دیتا سی کہ سارے جناب چپ کر کے اندر بیٹھ گئے سن کوئی بات نہیں جی اذان ہی دینی ہے نا ایک جانب ایک کو بابا ویل چیئر تے بیٹھے ایسی اور جناب لوگ اتار کے خود تھانے جمع کرا رہے سن تے ایک جناب ایک دن اسی پروگرام تے سا بابا جی جناب پروگرام تے سن پچھو پولیس آئی سڑیاں لا کے چورا طرح اتار کے چلے گئے جدو اتار کے چلے گئے نا تے صبح بابا جی نو پتہ لگیا بھی راتی پولیس آئی سی تے جناب انہاں سپیکر اتار دیتے ہیں بابا جی گھر نہیں گئے مسجد دے سینچ بہ گئے بابا جی نے آرڈر دیتا فرمایا پہلے کتنے سپیکر لگے سن انہاں کہ 4 بابا جی فرمایا 8 لاؤ اینو کہندے دین دی غیرت اینو کہندے دین دی غیرت ایک اس طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوشت تھے سوارن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے مبارک تے بھی سواری کی تھی گدے دا نام یافور ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے عبداللہ بن ابی ایک کھڑیا حضور دے گدے نے پیشاب کیتا او پیشاب تے بھی ساری امت قربان ہاں ایسے اتھے تک آئے گی تو پھر گل بڑھے گی نا اتھے تک قوم آئے گی تو پھر گل بڑھے گی نا قوم دا دماغ خراب انہوں نے کیتا اگر انہوں نے اس گل تک رکھا پھر کسی دی جرت سی حضور دی ذات تک پہنچدا انہوں نے پتہ ہونا چاہیے کہ امت اپنے نبی دی سواری نال اتنا پیار کر دی تے حضور نال تا پھر ہاں اے حضور دی نسبت نال جڑی جس چیز نو نسبت ہے اس نال اتنا پیار کر دی ہیں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے گدے نے پیشاب کر دیتا تے عبداللہ بن ابی کہنے لگا یا رسول اللہ اس گدے نو نا اگے لے جاؤ اس دن اللہ میں بڑی ہمک آئی میں نے بڑی بدبو آئی تے صحابی رسول نے پوچھا نہیں حضور کو یا رسول اللہ اگر تواڈے گدے دے بارے کوئی یہ گل کرے تو پھر فتویٰ کی ہونا چاہیے ہے جی پھر فتویٰ کی ہونا چاہیے آپ نے فرمایا اوے پلیتا تو حضور دے گدے دے بارے گل کرنا اس گدے دا پیشاب تیرے نالوں زیادہ پاکی اے ہے صحابی رسول دا فرمان اے ہے صحابی رسول دا فرمان اس گل تے اسی جدوں آندے نا حضور دی گل آندی تے پھر او کہنے جی عقلیتوں کی بات کرے میں کہو جھلیا عقلیت تک ہو جا جدوں حضور دی گل آ جائے تے اسی اپنے ماں پیو بھی بھول جانے اسی اپنی رشتہ داریاں بھی بھول جانے کس طرح بولتے ہیں ایسا اے سبق کسی اور کو نہیں پڑھیا اے اسی حضور دے غلامہ کو پڑھیا ہیں جی ایک سکا چاچا کے عروہ بن مسعود کھڑیا ہیں جی بیٹھے ہویا اور حضور نال مذاکرات کر رہا اور مذاکرات میں بھی کوئی گستاخی دی نیت نہ نہیں جس طرح بندہ داڑھی نہیں آتا ہے کہ جناب جان دو انہیں حضور دی داڑھی نو ہاتھ لایا عروہ بن مسعود اجے مسلمان نہیں ہوئے این کر کے ہاتھ لایا کہ یا رسول اللہ جان دو تے پیچھے سکا بھتیجا کھڑیا ہیں جی پیچھے سکا بھتیجا تے انہیں نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ ہن تہاڈی داڑھی والا آ رہا کی کریے اور آوی خوشامد دے طور رہا گستاخی دی نیت نہیں کہ آخر یدا کان لحیت رسول اللہ واللہ تصر علیک فرمایا او چاچے تو چاچا با ضرور ہے لیکن حضور دی داڑھی تو ہاتھ پیچھے کر لے جے دوبارہ ودے تک کٹے ہویا واپس جائے گا اے حضور دی بارگاہ ادب گاہیس زیر آسمان از عرش نازک تر اور نفس گم کردہ میاں جنید و با یزیدی جا
یہ تو شاعر نے کیا نا عزت بخاری نے کہ جب حضور دی بارگاہ آسمان دے تھلے وہ بارگاہ وے جتھے جنید و با یزید صاحب بند کر کے بیندن بابا جی فرمانے سے نہیں فرمایا جدو قرآن پاک دی آیت تو نہیں نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے میرے حبیب دے غلاموں اپنی آوازاں اپنے نبی دی آواز تو بلند نہیں کرنیاں تے کہنے حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور نال اس طرح کلام کر دے جس طرح کناں وچ سرگوشیاں کری دیاں، حضور نہ گل اس طرح کرتے، اور حضرت فاروق اعظم جناب جاہو جلال بھی اتنا آواز بھی بلند لیکن حضور نہ کہنے ترجمان نبی ہم زبان نبی ہیں جی۔ حضرت فاروق اعظم اتنی بلند آواز دے مالک، حضرت فاروق اعظم اتنی آستہ حضور دی بارگاہ گل کر دے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے عمر 10 کی کہنا اونچی آواز نہ بول، میں سمجھ نہیں آ رہی، اونچی آواز نہ بول، اونچی آواز نہ بول، تیری آواز میرے تک نہیں آ رہی، اے حضور دی بارگاہ ہے۔ حضرت محیصہ ایک چھوٹے بھائی ہیں اور خویصہ بڑے بھائی ہیں۔ محیصہ جڑے نا حضرت محیصہ ایک پہلے مسلمان ہو گئے، خویصہ بعد جو ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محیصہ نے حکم دیتا جاؤ فلاں یہودی نو قتل کراؤ، اے یہودی نو قتل کرا ہے آ گئے گھر، جدو گھر آئے نا تینا دے بڑے بھائی خویصہ نو پتہ لگ گیا وہ مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے پتہ لگ گیا انہاں کیا ہوئے تو ہے کی کیتا اسی اس یہودی کو ادھار لیندے سا، اس دی گندم خریدے سا، اناج خریدے سا، گیہوں خریدے سا، جناب ستو خریدے سا، جو خریدے سا، اے تو کی کیتا اسی اندے کو لے کے تک کھاندے سا تے جناب اے تو بڑا ظلم کیتا اپنے محسن نہیں مار رہا تے انہوں نے کیا گل ہو گئی اندر حضور دے غلاموں نے پتہ کہیں لگ سی کہ دو چھوٹے برانے بڑے برانا گل حضور دی بارگاہ وچ حضور دی عزت دے مسئلے گل کیویں کیتی، انہوں نے اپنے برا دا ہاتھ پکڑیا تے باہر چوک وچ لے تاکہ قیامت تک سند بن جاوے، تاکہ قیامت تک حضور دے غلاموں نے پتہ لگ جاوے کہ جناب حضور دے گل آ جاوے تو پھر اپنے سکے برانا بھی کی کرنا، جدو حضور دی گل آ جاوے انہوں نے ہاتھ پکڑیا تے باہر چوک وچ لے چوک وچ لے کے کہا یلوم ابن امی، فرمایا ماں جایا تو ایسی نہ کیا ہے میرا ماں جایا پھرا نہیں کیا میرا ماں جایا میں نے ملامت کردا کہ میں یہودی نو کیوں ماریا، اگر حضور حکم دے اندر میں بھی دھون لا کے رکھ دیا گا، بس اتنی گل ہے حضور دی عزت کے مقابلے تسی کہندے ہو اقلیت، اسی کہنے کرو تیرے نام پہ جاں فدا، ہاں اقلیت دا حقوق ہے، من قتل معاہدا من غیر کنات حرم اللہ تعالی علیہ الجنہ، اے حضور نے فرمایا جس کسی نے معاہد کو قتل کیتا بغیر کسی وجہ تو اللہ اس سے جنت حرام کر دے گا، اے حضور نے فرمایا کسی معاہد ذمہ نو کسی نے قتل کیتا بغیر وجہ تو اللہ اس سے جنت حرام کر دے گا، تے میں نو اے دسو کائنات وچ حضور دی گستاخی نہ وڈا جرم کیڑا، اس نالوں وڈی دہشت گردی کیڑی، اس نالوں وڈا جرم کیڑا، اور تسی انہاں دے مقابلے اور جناب ناموس رسالت دے مسئلے نو پیچھے کر کے تانوں گرجے دیاں چار دیواراں یاد ہیں تے پھر سانوں یاد ہے اپنے امام دا سبق کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، ہاں تسی ایک دی گل کر دو دو جہان بھی جل جان، سانوں اس دی پرواہ نہیں، پہلے حضور دی عزت دی گل کرو، پہلے قرآن دی گل کرو، اسلام دی گل کرو، پھر اسی ساری گلاں کرن نو تیار، جے تسی اینو پیچھے کر کے کرو گے تو پھر ساڈے واسطے کوئی گل نہیں، پھر تو اسی مندے ہی نہیں کسی دی گل، اسی جس لینے حضور نو مندے اس لینے کسی نو نہیں مندے یار، ہیں جی کسی لینے نہیں مندے، ہاں بس اصل اللہ تعالیٰ ما جعل اللہ الرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی سینے میں دو دل نہیں بنائے، دل ایک کوئی بنایا اپنے حبیب کی محبت دین واسطے بنایا بس، اور جس دل میں محبت نہ ہو حبیب کی وہ جگہ خوک و خر کی ہے، ہاں یہ سمجھ دیں ترجمہ کرا لینے دے میں کی کہہ رہا کہ تسی حضور دے مقابلے اور پھر تسا پہلے جھوٹیاں حدیثاں گھڑیاں کہ جناب وہ بوڑھی مائی جناب وہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، وہ بوڑھی مائی جناب یہ کرتی تھی، وہ بوڑھی مائی یہ کرتی تھی، وہ حضور اس کا پتہ لینے پڑے، میں کہہ در وہ تو حدیث ہے ہی کوئی نہیں نا، بابا جی 10 کہنا وہ حدیث آج تک ثابت ہی نہیں کر سکے، وہ حدیث ہے ہی نہیں، انہیں اپنے آپ کو جھوٹیاں گلاں ناموس رسالت دے مقابلے گھڑیاں، ادھر میں تینوں دساں، ادھر امیر المومنین فاتح خیبر شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن مولا کائنات کو پوچھا کہ حضور دی عزت دا مسئلہ ہے کی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ دے موقع دینا مکہ دی جناب ہاتھ بندی کروا دیتی، ناکے لوا دیتے، حضور نے فرمایا مدینہ دی ناکہ لوا دیتا، حضور نے فرمایا نہ شہر تو کوئی باہر جائے گا نہ باہروں کوئی شہر کے اندر آئے گا تاکہ اہل مکہ نو اطلاع کوئی نہ دے سکے کہ حضور لشکر لے کے آ رہے ہیں، فتح مکہ کے دن سارے آدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، اگے میں ایک گل سنانا بھی ہے کہ تسی اس دے مقابلے ناموس رسالت دے مقابلے تسی یہ گل کر دیو کہ جناب اقلیتی پھر میں تو دسنا کہ گستاخ دا انجام ہے کی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کر کے حد بندی کروا دیتی، ناکے لوا دیتے، ایک عورت چھپ کے مدینے تو نکل پئی،
اور وہ چلی گئی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو بلایا, فرمایا علی جاؤ روضہ خات پہ عورت جا رہی, اس کو خط لے کے آؤ. 10 عورت نکلی. حضرت مولا کائنات کہنے نسی مدینے تو نکلے, اور پتہ نہیں عورت اس ٹائم کس مقام تے ہونی, کہنے اللہ دی قسم ہے جدو میں دیکھا تے وہ خاص اس مقام تے جا رہی جتے حضور نے فرمایا. ہاں جی, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. ہاں جی, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روضہ خات پہ عورت جا رہی, اس کو خط ہے, جاؤ علی وہ خط لے کے آؤ. حضرت مولا کائنات گئے, وہ اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہی سی مکے وال. حضرت مولا کائنات نے جا کر اونٹ کی بہار پڑی تھی, اونٹ کو بٹھا دیتا. جب اونٹ کو بٹھا دیتا فرمایا خط کٹ. عورت کہنے لگی خط تو میرے کو کوئی نہیں. تسی عورتاں دی حقوق دی گل کرتے ہو, حضور دی عزت کے مقابلے اے دسو پھر علی کی کہہ رہا, سنو ذرا غور نہ سنو, ناموس رسالت کے مقابلے کوئی گل آ جاوے. مولا کائنات نے کہا بھی خط کٹ. عورت کہنے لگی خط میرے کو کوئی نہیں. مولا کائنات نے فرمایا خط دے دے. انہوں نے کہا خط میرے کو کوئی نہیں. حضرت مولا کائنات نے کی فرمایا, فرمایا حضور نے فرمایا خط ہے, تو کہندی کوئی نہیں. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر اے قول محمد قول خدا. فرمایا حضور نے فرمایا خط ہے, تو کہندی کوئی نہیں. ایک ہی گل ہوئی. مولا کائنات نے فرمایا خط دے دے. علی تو زیادہ حقوق نسواں دا علمبردار بھی کوئی نہیں, علی تو زیادہ عورت دا حق جاننے والا بھی کوئی نہیں, علی تو وڈا عالم بھی کوئی نہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ہے جی, یہ ساری چیزیں ہوتے موجود. اے حضور دی گل دی بات آ گئی نا, حضور دی عزت دی بات. حضور نے فرمایا خط ہے. فرمایا لانو جردن کے, فرمایا جے میں تیرے کپڑے لا کے بھی خط برآمد کرنا پیا نا, تے حضور نے فرمایا خط ہے, میں تیرے کو خط لے کے جانا. جدو انہیں یہ سنیا نا تو اپنے جوڑے وچوں این خط کر کے دے دیتا. اے ہے علی, جدو حضور دی عزت دی گل آ جائے تو پھر سامنے کوئی بھی ہوئے اسی گل سنن نو تیار نہیں ہاں. ہاں تسی حضور دی عزت دے مقابلے جناب چرچا دی گل کرتے ہو تو پھر سنن نو تیار نہیں. ہاں حضور دی عزت دا پرچم بلند ہوئے تو پھر اسی ہر چیز دا تقدس دی ہر چیز نو خیال رکھن نو تیار ہاں, لیکن حضور دی عزت دے مقابلے نہیں. ہاں, اور تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے سنو کہ ملتا ہے کیا, ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دی گلی ایک دیہاتی نال سودا کیتا گھوڑے دا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑا ہو, میں گھروں پیسے لے کے آ رہا ہوں. جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے گئے, واپس آئے تے وہ دیہاتی نے کہا بھائی گھوڑا ہے پیسے. انہوں نے کہا تسی میرے نال سودا ہی نہیں کیتا. حضور نے فرمایا میں تیرے نال ہونے سودا کیتا, میں گھروں پیسے لین گے. انہوں نے کہا نہیں تسی میرے نال سودا نہیں کیتا. یہ بھی نوازن دا ایک طریقہ نا, حضور نے اپنے غلام کو نوازنا سی. اتنی دیر حضرت خزیمہ انصاری آ گئے, اینجے چلتے ہوئے دوروں کی طرح آ گئے. انہوں نے نہیں پتا کہ کی گل ہو رہی. انہوں نے آ کے سنیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی باجرا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ ہے دیہاتی ہے, میں گھوڑے دا سودا کیتا, میں پیسے لین گیا, واپس آیا ہے کہ اللہ تسی سودا میرے نال نہیں کیتا. حضرت خزیمہ انصاری نے اللہ دی قسم چک دی تھی. فرمایا یا رسول اللہ دی قسم ہے تسی سودا کیتا. میرے آقا نے کہا خزیمہ تو تا موجود ہی نہیں ہے, تو کیویں گواہی دینا کہ میں سودا کیتا. عرض کی تھی یا رسول اللہ تسا فرمایا اللہ ہے کہ اسا مان لیا, تسا فرمایا جنت ہے اسا مان لیا, تسا فرمایا دوزخ ہے اسا مان لیا, تسا فرمایا کل حشر دا دن ہونا اسا مان لیا. تسی اس سے زبان جو کہہ رہے ہو میں سودا کیتا, میں تصدیق نہ کرا. ملتا ہے کیا, ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. بین دیکھے دا سودا سی نا, کسی کو پوچھا بھی نہیں کہ حضور نے سودا کیتا کہ نہیں. اے عشق ہے جڑا انے واہ ہوندا, اے ہے عشق جڑا انے واہ ہوندا. عقل یار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے, عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. ہیں جی, عقل یار ہے, عقل کہندی چونکہ چنانچہ کیسے. عشق کہندا بس حبیب دی گل کر, اپنے محبوب دی گل کر, مصطفیٰ دی گل کر, مرتضیٰ دی گل کر, بس اتنا ہی. ہیں جی, حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب دا اظہار وفا دیکھے نا, حضور نے فرمایا قیامت تک ہر مرد دی گواہی ایک دے برابر ہے, لیکن خزیمہ انصاری دی ایک گواہی 2 دے برابر ہے, کیونکہ انہیں اپنے نبی دے حق بن دیکھیں گواہی دیتی. پھر گل اتنے تک نہیں رہی. حضرت فاروق اعظم دے زمانے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا شریع. میں حضرت فاروق اعظم نے پوچھا ہاں بھائی تیرے کو گواہ کیڑا. انہوں نے کہا میرے کو گواہ خزیمہ انصاری ہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا وہ ایک بھی بڑا 2 دے برابر ہے. ہاں, کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیتا سی خزیمہ دی ایک گواہی 2 دے برابر ہے. ملتا ہے کیا, ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ.
میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میں دسن لگا ناموس رسالت دے مقابلے لوگ نا سانو سیاست دے سبق دستے اسی سارا کچھ کرنا جاننے ہاں لیکن حضور دے در تو بعد ہاں ساریاں چیزاں حضور دے در تو بعد سب کچھ حضور دے در تو بعد میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاں جی پانی پین لگے تھے حضرت عمر بن اخطب نے روک دیتا کہا یا رسول اللہ ایک منٹ ذرا ٹھہریے حضور نے فرمایا کی گل ہے حضرت عمر بن اخطب کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے تنکا سی میں باہر کر دیتا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم جمل ہو یا اللہ انہوں سونا بنا دے صحابہ کہنے 80 سال دی عمر پائی اس طرح گال اور بال اور ہر چیز اس طرح سی جس طرح 16 سال دے نوجوان دی ہوندی ہے جی حضور نے دعا دیتی ککھ کڈن والے نو پانی چو ہے جی کہ اللہم جمل ہو یار 10 جڑا پانی چو ککھ کڈے انہوں دعا مل جاوے تے جڑا ویل چیئر تے بہ کے پورے کفر نو الٹا کر کے رکھ دے انہوں کی ملتا ہونا بھائی میری گل ختم ہو گئی ٹھیک ہے جی ساڑھے 8 دا مول رات دے ٹائم بھی اس ٹائم بھی یہی ہے کہ تسا نعرہ لا دو ایک باری حضور دا ہاں جی اور اے نشہ ہوئے جڑا مرن تو بعد بھی نہیں اترنا ہاں جی اے مرن تو بابا جی سانو وہ نشہ پہ لا کے گئے جڑا مرن تو بعد بھی نہیں اترنا وہ کس طرح نہیں اترنا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں اور گر فرشتے سر اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن ربا کے واسطے لبیک یا رسول اللہ